بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ احباب کو اس بات سے آگاہ کیا جائے گا کہ عرف میں جو مشہور ہے کہ سفر المظفر مصیبتوں بھرا مہینہ ہے، اس کو قرآن اور حدیث کے روح سے بیان کیا جائے گا کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے۔ کیا کوئی ماہ مقدس یا کوئی دن، کوئی گھڑی منحوس ہو سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ تغابن آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اور دوسری قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے سورۃ شعراء میں آیت نمبر 3 کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئی اعمال ہیں، انہی کی وجہ سے آپ کو جو کچھ ملتا ہے، اور ویعفو عن کثیر، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کی دو آیت کریمہ میں نے پیش کی، اور حدیث کے حوالے سے کہ ماہ مقدس یا کوئی دن منحوس ہے، تو حدیث کے حوالے سے بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا حامت ولا سفر، یعنی کوئی بیماری اڑ کر لگنے والی نہیں، نہ کوئی حامہ، یعنی عرف میں ہم کہتے ہیں کہ الو یا فلاں پرندہ منحوس ہے، تو اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامت، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے، اور ولا سفر، اور کوئی سفر نہیں، یعنی سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اصل مقصد بیان کرنے کا سفر کے بارے میں ہے کہ سفر کیا ہے۔ اس کے بارے میں جو زمانہ جہلیت کے دور میں لوگ اکثر اس کو منحوس قرار دیتے تھے۔ دراصل بات یہ ہے کہ عرب کے علاقے میں ایک بات مشہور تھی، 4 ماہ مقدس تھے، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اس ماہ مقدس میں زمانہ جہلیت کے دور میں عرب کے لوگ جنگ و جدال، لوٹ مار بند کر دیتے تھے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم میں۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا تھا تو سفر المظفر میں یہ عرب کے جو لوگ تھے جولا، وہ لوٹ مار شروع کر دیتے تھے۔ تو اس ماہ مقدس کی وجہ سے اس کو نام دیا گیا سفر المکان، یعنی مکان خالی کرنے کا مہینہ۔ تو اس مقدس مہینے میں سفر المظفر میں عرب کے جوہلا لوٹ مار کرتے تھے، اپنے گھروں کو خالی کر دیتے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مشہور ہوا کہ یہ مصیبتوں والا مہینہ ہے، ورنہ مصیبت والا کوئی مہینہ نہیں، کوئی دن نہیں ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منحوس کوئی دن نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی گھڑی نہیں ہے، ہاں وہ دن اور وہ ساتھ اور وہ گھڑی منحوس ہے جس گھڑی میں گناہ کیا جائے۔ اگر کوئی گھڑی گناہ سے خالی ہے، کوئی ساتھ، کوئی لمحہ گناہ سے خالی ہے، تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں، وہ سارے برکت والے ہیں۔ اور بالخصوص جس مقصد کے لیے میں نے آپ سے یہ گفتگو شروع کی ہے، وہ سفر المظفر کی آخری بدھ جو ہم مناتے ہیں، اکثر علاقے میں اس کا بہت دھام دھوم سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ کوئی لوگ چوری بناتے ہیں کسی علاقے میں، اور کسی علاقے میں یہ بھی مشہور ہے کہ بدھ کی، یعنی سفر کی آخری بدھ کو سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، پوڑیاں بنتی ہیں، اور بعض مرتبہ تو کافی ایسے معاملات ہوتے ہیں کارخانوں میں لیبر کو چھٹی دی جاتی ہے۔ تو اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے بارے میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سفر کا جو آخری بدھ ہے یہ ہندوستان میں بہت منایا جاتا تھا۔ اس میں بعض مرتبہ لوگ آزادی کے لیے نکل جاتے آخری بدھ کو، اور سیر و تفریح کے لیے جاتے، تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ سفر کی آخری بدھ کو ایسا کیوں مناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی آخری بدھ کو شفا یابی ہوئی تھی، صحت یابی ہوئی تھی،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک سے باہر نکلے سیر و تفریح کے لیے، تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو زندہ کرتے ہیں، اس لیے باہر سفر کے لیے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نظر آتی ہے تو یہ جو داڑھی منڈے نکلتے ہیں، کیا داڑھی رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے؟ صرف بیماری کی وجہ سے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، دراصل یہ بات بے بنیاد ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی برعکس ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر المظفر کی آخری بدھ کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری شدت پکڑ چکی تھی، اور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ بیمار ہو گئے تھے، تو یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ باقی رہی چوری والی بات، یا کوئی چھولے وغیرہ پکاتے ہیں، پوڑیاں پکاتے ہیں، اگر ان چیزوں کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے تو پھر تو ہے بجا، ٹھیک ہے، درست ہے۔ اگر یہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحت یابی ہوئی تھی، ہم اس لیے کر رہے ہیں، تو صحت یابی کے یہ دن نہیں تھے، یہ اور بھی بیماری والے دن تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اور بھی ناگزیر تھی، اس لیے چوری اگر آپ کریں نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، صدقہ خیرات ہے اور ایصال ثواب ہے تو پھر تو بجا ہے، اگر اس کے علاوہ ہے تو یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، بے اصل باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح معنوں میں پہچان نصیب فرمائے اور ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی گزری، آپ کے لیے بہتر تھی، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے بقیہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔